السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج رات 17 رمضان المبارک، یعنی کل کا روزہ 17 کا ہے، اور 17 رمضان کو اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے لیحق الحق ویبطل الباطل، اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ مجھے خیال آ رہا تھا جیسے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، ذہن اس طرح ہو گیا کہ جیسے بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، تو بدر اس بستی کا نام تھا جس میں جنگ ہوئی، اس لیے یہ نام غزوہ بدر ہو گیا۔ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے نا، وہ رات کی تاریکی کو تقریباً ختم کر دیتا ہے اور اجالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس معرکہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک کر ابھر کر اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جب ہمارے نبی نکلے تھے بدر کی جنگ کے لیے، تو جبریل اسی وقت آ کر آپ کو بتا دیتے کہ آگے قافلہ نہیں ہے، لشکر ہے، تو آپ پوری تیاری کر کے نکلتے۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکے والوں نے اپنے سارے زیورات اور پیسہ اکٹھا کر کے دیا ابو سفیان کو کہ جاؤ اور شام سے ہتھیار خرید کر لاؤ، ہم ان کا مقابلہ کریں گے بعد میں۔ جب یہ شام جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی، آپ نے خود تو نہیں گئے، دوسرے صحابہ کو بھیجا پیچھے، جس کو بدر صغرا کہتے ہیں، تو وہ ابو سفیان نکل گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو آپ کو بر وقت اطلاع ملی، تو آپ نے پھر پتہ کرایا کہ بھئی یہ قافلہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو۔ وہ ایک راستے میں پہنچے اور وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ گزر گیا ہے اور صرف اس کے ساتھ 40 آدمی ہیں۔ 40 آدمیوں کا سن کر آپ نے اس کو ہلکا لیا، بھائی کوئی نہیں، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو چلو اور جا کر ان پر دعویٰ بول دیں۔ تو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اطلاع نہیں کی کہ میرے محبوب 40 نہیں ہیں، جنگ ہوگی، بڑی تیاری کر کے نکلیں۔ صرف کئی اتنی اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری فتح اسلحہ کی برتری کی وجہ سے نہیں ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاص مدد سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری برتری اور کامیابی ہے۔ اس لیے وہ بالکل بے خبر ہو کر نکلے۔ جب وہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ میرا پیچھا ہوگا، تو اس نے ایک جگہ دیکھی، اونٹ کی لد دیکھی، تو اس نے اس کو توڑا، تو اس میں مدینے کی گٹھلیاں، اس معاملے میں اتنے سمجھدار تھے، اس نے کہا اس میں تو مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ اس نے اسی وقت زمزم بن عامر غفاری کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ مکے میں اطلاع کرو کہ مدینے والوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو زمزم بن عامر غفاری جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے کرتا اتار دیا۔ یہ بری خبر دینے کی علامت ہوتی تھی۔ اپنے اونٹ کی ناک کو چپٹا کر دیا، پالان الٹا کر دیا، اور کہا کہ قریش اپنے قبیلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، ادھر تو پوری تیاری ہوئی، 1300 کا لشکر مکے سے تیار ہو کر مدینے کی طرف بڑھا۔
اور ادھر آپ صرف 313 کو لے کر نکلے، اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس، اور 60 اونٹنیاں تھیں جس پر وہ باری باری 313 سوار ہو کے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اپنی باری پر، آپ کی اس میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور مدینے کا گورنر بنا کے، قائم مقام نائب بنا کے مدینے کے خبر گیری کے لیے واپس بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ بدر پہنچا اس کے قریب، تو آپ کو پتہ چلا اور صحابہ کو پتہ چلا کہ مقابلہ تو پورے بڑے لشکر کے ساتھ ہے۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ میں مدینے والوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوں، اب بے شک تم واپس چلے جاؤ، اب لڑائی مت کرو۔ تو اس خبر کو سن کر ابو جہل نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک بدر میں جا کر اونٹ ذبح نہ کریں، شرابیں نہ پئیں، اور ہم اپنی کنیزوں کو نچائیں اور ان کا گانا سنیں، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ لیکن اس لشکر میں اخنس بن شریک ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی پکا معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب مقصد ہی پورا ہو گیا، قافلہ واپس چلا گیا، اب کس بات کا لڑنا؟ ابو جہل اڑا ہوا تھا، نہیں ہم بدر تک ضرور جائیں گے۔ تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا بنو زہرہ کے۔ تو بعد میں وہ بڑی خوشی مناتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم واپس آ گئے، ورنہ بہت بری شکست ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ مکے والوں کا جو قافلہ تھا، جو لشکر، یہ 1000 رہ گئے۔ اس میں 300 گھوڑ سوار تھے، اور باقی جو 700 تھے وہ سب مسلح تھے، تمام ہتھیاروں کے ساتھ، اونٹنیاں تھیں، اور 2 گھوڑ سوار، 300 گھوڑ سوار۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں لشکروں کی توازن کا، کہ ایک لشکر کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا۔ جب آپ بدر سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بھی اب بتاؤ آپ نے مجلس قائم کی، کیا کرنا ہے؟ لڑیں، واپس جائیں، تیاری کر کے آئیں، یا یہیں سے آگے بڑھ کے حملہ کر دیں؟ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تیاری نہیں، ہماری تیاری مکمل نہیں۔ کما اخرجک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم واپس جائیں اور تیاری کر کے آئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، لڑائیں گے تو لڑیں گے، ہٹائیں گے تو ہٹ جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتال کے لیے تیار کیا تو کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑ کے فتح حاصل کریں، پھر ہمیں بلا لیں جب فتح حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ تو آپ نے پھر پوچھا بھئی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم سوچ رہے تھے ہمارے مہاجر بھائی جواب دے رہے ہیں تو وہی جواب ہمارا جواب ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ مدینے والوں سے الگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری بات یہ ہے کہ سالم من شئت وقت حبال من شئت قاتل من شئت، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جوڑ دیں جڑ جائیں گے، جس سے توڑ دیں ٹوٹ جائیں گے، جنگ کروا دیں بھڑ جائیں گے۔